أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. صدق الله العلي العظيم. سورہ مبارکہ عنکبوت ہمارے پیش نظر ہے، اور اس کی بھی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کل کچھ تمہیدی باتیں عرض کی، جن میں سے غالباً بہت سی باتیں پہلے سے آپ حضرات کے علم میں رہی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی اس قدر تاکید کیوں وارد ہوئی ہے؟ ایک جملہ ذہن میں رکھ لیجیے، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا کمال توحید ہے۔ آخر ہم موحد ہیں، ہم اہل توحید ہیں۔ جب ہم موحد ہیں، اہل توحید ہیں، تو کمال توحید اور کمال موحد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو ہر جگہ نادیدہ سمجھے اور ہر جگہ حق سبحانہ و تعالی کو اپنے پیش نظر رکھے۔ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام، ظاہر ہے ہم اس کمال توحید پہ فائز نہیں رہ پاتے، مگر کوشش تو کرنی چاہیے۔ عربی محاورے میں اور دنیا کی ہر زبانوں میں، ہر تہذیب و ثقافت میں یہ ہے۔ میں مثال عرض کروں، فرض کیجیے یہاں کوئی فنکشن ہو اور کوئی صاحب کھڑے ہو کہ آپ کا استقبال کریں، وہ کس حیثیت سے استقبال کریں گے؟ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں میں آپ کا ادارہ باب المراد کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کا ادارہ باب المراد کی جانب سے استقبال کرتا ہوں؟ تاکہ معلوم ہو کہ ان کی حیثیت کیا ہے، یہ کس کیپیسٹی میں استقبال کر رہے ہیں، ان کا اس ادارے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یا اس ادارے نے ان کو کوئی حیثیت بخشی ہے یا نہیں، کوئی حیثیت عطا کی ہے یا نہیں، کوئی آئینی حیثیت ہے۔ اس چیز کو عربی میں اسم کا لفظ لاتے ہیں عام طور پر، ارحبکم باسمی وباسم المؤسسہ، یعنی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنی جانب سے اور اپنے ادارے کی جانب سے۔ یہ ایک انداز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کائنات میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بالکل بے دست و پا ہیں،
ہم کچھ بھی نہیں ہے، سانس لینے کی قدرت بھی نہیں رکھتے اگر یہ قدرت اللہ نے عطا نہ کی ہو۔ یہ ہوا کیوں ہمارے سامنے مسخر ہے؟ یہ ہوا ہمارے لیے کیوں سبب بقائے زندگی ہے؟ اور یہ ہمارا نظام جسم کس نے اس طرح بنایا ہے کہ جو ہماری زندگی کے لیے ایک سپورٹ سسٹم بنا ہوا ہے؟ ہم جب اس فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ بھی بِإِذْنِ پروردگار ہے۔ بہت سی جگہوں پر خود بخود نظر آ رہا ہے کہ خود بخود یہ کام ہو رہا ہے، لیکن خود بخود نہیں ہو رہا ہے، بِإِذْنِ پروردگار ہو رہا ہے۔ نظر آ رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، سب بِإِذْنِ پروردگار ہے۔ جب ہر چیز بِإِذْنِ پروردگار ہے تو شعوری طور پر انسان اگر کوئی عمل کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کی نفی کرے اور اللہ کی حیثیت کا اعلان کرے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اس کے اذن سے کر رہے ہیں، یہ کمال توحید ہے۔ اس لیے ہر فعل میں، ہر امر میں، ہر عمل میں کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اس معبود کی طرف سے کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی اور مثال واضح کر دوں۔ ایک مزدور نکلتا ہے کھیت جوتنے کے لیے، زمین جوتنے کے لیے، ہل، چاہے وہ جس سے پرانا ہل ہو یا نیا ہل ہو، پرانے طریقے ہوں یا جدید، اس زمین کو کس نے مسخر کیا ہے اس انسان کے لیے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا تعلق کیا ہے اس زمین سے؟ یہ تعلق کس نے برقرار کیا ہے؟ ہمارے قدموں کے نیچے یہ زمین بچھائی کس نے؟ ہمیں کیا معلوم کہ اس زمین میں کیا کیا منرلز، کیا کیا ایلیمنٹس، کیا کیا عناصر، کیا کیا نمکیات، کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں کیا چیز روئیدہ ہو سکتی ہے، کہاں کیا چیز روئیدہ نہیں ہو سکتی، کون سا بیج زمین قبول کرے گی، کون سا بیج قبول نہیں کرے گی، کون سا بیج پروان چڑھے گا، کون سا بیج پروان نہیں چڑھے گا۔ جس وقت ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن یہ حیثیت جو کچھ ہے وہ دی ہوئی اس کی ہے، جس کی دی ہوئی حیثیت ہے اس کا اعلان تو کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کام آغاز کرو۔ توجہ ہے، جس وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر زمین کو حکم دے رہے ہیں، گویا کہ اب یہ جو کام کر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے تھوڑی کر رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں پہچانو کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے اذن سے یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر اس عمل میں جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور پھر قیاس کر لیں، جتنے بھی اعمال زندگی کے ہیں ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالی کو سامنے رکھنا، اس کے اسم سے کام کرنا، اس کے سہارے سے کام کرنا، یہ کمال توحید ہے، ایک رسم نہیں ہے، تبرکن کہہ لیا۔ اگر اس نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں کہ تبرکن کہہ لیا یا نہیں، اس حقیقت کو سامنے رکھا کہ جو حقیقت سامنے رکھنی ہے، دونوں حیثیتوں میں بڑا فرق ہے۔ کمال توحید یہ ہے کہ انسان ہر چھوٹے بڑے کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور اپنے نفس کو بھی شریک نہ کرے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ کہہ کر کسی کام کا شروع کرنا یعنی اپنے نفس کو ہٹا کر خدا کے وسیلے سے اور خدا کی خاطر کام کو انجام دینا ہے۔ بڑی نازک مثالیں، جہاں اللہ کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں وہاں نفس ہی شریک نہیں ہوتا ہے، بلکہ کہیں کہیں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زندگی بسر کرنا ایک بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے زندگی بسر کرنا۔
انسان پھر عرض کروں گا کہ بہت سی چیزوں کو انسان سمجھتا ہے کہ آٹومیٹک ہے، اسی طرح ہو رہی ہے، اس میں کوئی خالق نہیں ہے، کوئی قادر نہیں ہے، کوئی حکیم نہیں ہے، کوئی مدبر نہیں ہے، مگر نہیں، ایسا نہیں، خالق ہے، حکیم ہے، مدبر ہے۔ کوئی یعنی اہل توحید کی اگر نظر پیدا ہو جائے تو یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے اپنے پورے حسن کے ساتھ، اپنی پوری دلاویزی کے ساتھ، کہ ایک پتا بھی بغیر اذن الہی ہلتا نہیں ہے۔ سوالات ہوتے ہیں ہماری، چونکہ سمجھ میں نہیں آتی بہت سی باتیں، ہماری فہم ناقص ہے، سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ سوالات ہوتے ہیں حقیقتاً نادانی کی بنا پر، جہل کی بنا پر، ناواقفیت کی بنا پر۔ واقفیت، علم، معرفت بڑھتی چلی جائے، سوالات کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور حیرت و استعجاب و شکر کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بات آ گئی ہے تو عرض کروں درمیان میں، اسی قرآن مجید میں بعض آیتیں ہیں، ان آیتوں کو اگر ان وقتوں پر پڑھا جائے جن وقتوں پہ بتایا گیا ہے تو بہت سی چیزیں جو ممکن نہیں ہے کہ آنکھوں سے نظر آئیں وہ بھی نظر آتی ہیں۔ جو چیزیں ٹیلیسکوپ سے یا مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتی وہ بھی نظر آتی ہیں۔ عقل کی آنکھ اور دل کی آنکھ سے نظر آتی ہیں، اور ایسے نظر آتی ہیں کہ جیسے اس آنکھ سے نظر آ رہی ہوں۔ ساری بات یہ ہے کہ جب تک شکر کا دانہ زبان پر رکھیں گے نہیں، مٹھاس محسوس نہیں۔ ممکن ہے کہ آپ شیرینی ذوق نہ فرمائیں اور اس کی لذت سے آشنا ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ پڑھیں، اس وقت پہ پڑھیں۔ مثلا سورہ مبارک آل عمران کی 5 آیتیں ہیں، انہیں 2 مرتبہ بطور خاص پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ سحر میں اٹھیں نماز شب کے ارادے سے، یا فجر سے پہلے اٹھیں نماز فجر کے ارادے سے، جب بستر سے اٹھیں تو آسمان کی طرف نگاہ کریں اور اس کے بعد یہ آیتیں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللہ اکبر۔ یہ آیتیں اس وقت پڑھیں جب آپ بیدار ہوں، آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھیں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر وضو کریں، طہارت کریں، غسل ہو یا وضو ہو یا تیمم ہو، جو آپ کی اس وقت تکلیف شرعی ہے، طہارت کریں، طہارت کرنے کے بعد اذان دیں، اذان کے بعد 2 رکعت نافلہ فجر پڑھیں، اس کے بعد پھر سجدے میں جا کر یہی آیتیں پڑھیں، پھر اٹھنے کے بعد اقامت کہیں اور فریضہ فجر پڑھیں، واجب 2 رکعت نماز۔ پہلے آپ نے زیر